بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ریئیکشن ود احسان۔ ڈیئر ویورز، دو بڑی نیوز ہیں میرے پاس، دونوں ہی گریٹ اور بگ نیوز ہیں، اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پہلے ٹاپ سٹوری آپ کو بتا دیتا ہوں، بنگلہ دیش ایک اور بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کرنے جا رہا ہے۔ جی ہاں، ایک اور انیگوریشن ہونے جا رہی ہے ایک بڑے پروجیکٹ کی ویورز۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ شیخ حسینہ نے پدما برج کے بارے میں اسپیشل میسج دیا ہے۔ وہ کون سا پیغام دیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ویورز رکھنے جا رہا ہوں، وہ میں آپ کو سناؤں گا۔ سب سے پہلے بڑھتے ہیں پہلی سٹوری کی طرف۔ بنگلہ دیش نے کون سے بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویورز۔ 8ویں بنگلہ دیش چین دوستی برج کا جلد افتتاح کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جی۔ لوکل پرسن، اس ایریا کے جو لوگ ہیں، کوچا ریور کو کراس کرنے کے لیے فیریز اور بوٹس کا استعمال کرتے ہیں، جو 2.96 لگ بھگ 3 کلومیٹر لمبا برج کو ٹریفک کے لیے کھولنے کے بعد بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ اور بنگلہ دیشی حکومت کی یہ حکمت عملی اسٹریٹجی بہت ہی شاندار ہے جو وہ برج بنا رہی ہے۔ اس سے پہلے ویورز پدما برج کا افتتاح چند روز قبل ہوا، آپ کو بھی پتا ہے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ دنیا میں ان کی تعریفیں ہوئیں اور انیگوریشن کے اوپر پاکستان کی طرف سے مبارکباد دی گئی، یورپی یونین کی طرف سے بھی مبارکباد دی گئی۔ میرے خیال میں یہ جو بنگلہ دیشی حکومت برجز بنا رہی ہے اس میں بہت زیادہ فائدہ ہے، یہ اکانومی کے لیے بہت ہی بہتر ہے، مفید ہے۔ اور یہ ویورز 8واں بنگلہ دیش چین دوستی برج بنگلہ دیش حکومت جلد ہی اس کا افتتاح کر دے گی، انیگوریشن ہو جائے گا، اوپننگ سرمنی ہوگی۔ یہ بنایا کس کمپنی نے ہے وہ میں آپ کو ویورز بتاتا ہوں۔ یہ چائنیز انٹرپرائزز ایسوسی ایشن ان بنگلہ دیش، جس کو CEAB کے مطابق چائنا ریلوے بیورو گروپ کمپنی لمیٹڈ کی طرف سے تعمیر کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے۔ کوچا ریور پر 2.96 کلومیٹر کا برج لگ بھگ 3 کلومیٹر بنتا ہے۔ ڈھاکہ سے 185 کلومیٹر 185 کلومیٹر ساؤتھ ویسٹ میں پیروج پور میں موجود ہے، یہ واقع ہے۔ وہاں رہنے والے لوگ جو اب ریور کو عبور کرنے کے لیے، کراس کرنے کے لیے فیریز اور کشتیوں کا استعمال کرتے ہیں، ایک بار جب برج شتو ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہاں کے لوگوں کو، کیونکہ اس سے سفر کا وقت صرف منٹوں تک کم ہو جائے گا۔ جو گھنٹوں میں سفر ہوتا تھا وہ اب منٹوں میں ہو جائے گا ویورز۔ CEAB نے کہا ہے کہ ساؤتھ ویسٹ بنگلہ دیش میں ایک اہم ٹرانسپورٹیشن سینٹر کے منصوبے کے طور پر 8ویں بنگلہ دیش چین دوستی برج کی تکمیل نے کھلنا اور بیریشال ڈویژن کے درمیان زمینی طور پر رابطہ قائم کیا ہے۔ یہ برج لوکل ٹریفک کے حالات میں نمایاں بہتری لائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید CEAB نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ برج علاقائی رابطوں کے ساتھ ساتھ ساؤتھ بنگلہ دیش میں ایگریکلچر، انڈسٹری، صنعت، آبی زراعت، فشنگ اور ٹورزم کی ڈیولپمنٹ کو بھی پروموشن ویورز دے گا۔ یہ دیکھیں اس برج سے بنگلہ دیش کو ویورز کتنا فائدہ ہوگا۔ اب آپ کو میں دوسری نیوز کی طرف لے کر جاتا ہوں ویورز کہ بنگلہ دیشی PM شیخ حسینہ نے پدما برج کو لے کر کہا ہے کہ پدما برج ایک مائل سٹون جو حاصل کیا بنگلہ دیش نے، وہ بنگلہ دیشیوں کی تقدیر بدل دے گا۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ویورز کامیابی کا جو سہرا ہے وہ بنگلہ دیش کی شہریوں کو دے دیا ہے، مطلب انہوں نے خود نہیں لیا، وہ بنگلہ دیشی قوم کو دے دیا اس کا سہرا، اس کا ایڈوانٹیج۔ جی ہاں، یہ بڑا پن ہوتا ہے، انہوں نے خود اس کا کریڈٹ نہیں لیا بلکہ بنگلہ دیش کی جنتا کو دیا ہے۔ اس بات کو ریپیٹ کیا پھر انہوں نے کہ یہ نیا اوپن ہونے والا پدما پل ملک کے لوگوں کی زندگیوں اور روزگار کو بہتر بنانے میں بہت زیادہ مدد کرے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی سرکاری ویورز رہائش گاہ سے ایک ورچوئل پلیٹ فارم کے ذریعے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے کہ ایک بار پھر کچھ مقامی ماہرین معاشیات اور معززین کو تنقید کا نشانہ بنایا، کرٹیسزم کیا گیا، جنہوں نے کہا کہ پدما برج کا منصوبہ قابل اعتماد نہیں ہوگا
اور کاسٹ کی وصولی بھی نہیں ہو سکتی. جو شیخ حسینہ کو ڈراتے رہتے تھے ہر وقت کہ یہ منصوبہ فلاپ ہو جائے گا, یہ منصوبہ نہیں بن سکتا, پدما برج کسی صورت نہیں بن سکتا, لیکن شیخ حسینہ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو اسپیشلی مخاطب کیا, ان کو کال کیا, کہا کہ اب کیا ہوا, اب مجھے بتاؤ. یہ میں نے پدما برج بنا کے رکھ دیا ہے اور پوری دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے. تو انہوں نے اسپیشلی پھر ان کو مخاطب کیا. میٹنگ کی میں احوال آپ کو ویورز بتا رہا ہوں, میٹنگ میں کیا کچھ ہوا. تو یہ تو بن چکا ہے, انہوں نے کہا لوگوں کو, وزیروں کو, جو ان کو شیخ حسینہ کو کہتے رہتے تھے کہ یہ پل نہیں بن سکتا, یہ تو بن چکا ہے. یہ پل یقینی طور پر لوگوں کی زندگیوں اور معاش کو بدل دے گا. یہ دوبارہ پھر کہا شیخ حسینہ نے کہ بنگا بندھو پل کی طرح, بنگا بندھو برج شدو کی طرح پدما برج بھی ملک کی ترقی اور خوشحالی میں گیم چینجر ثابت ہوگا. یہ کہا ہے شیخ حسینہ نے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ درائے جمنا, جو جمنا ریور ہے, اس کے اوپر پل کی تعمیر سے پہلے ہر سال نارتھ ایریا میں قحط مونگا پڑتا تھا, لیکن جب سے بنگا بندھو برج تعمیر ہوا ہے وہاں مزید مونگا نہیں ہے. اب ڈھاکہ کے لوگ ناظرین فریش فش حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ پدما پل نے ساؤتھ علاقے سے براہ راست رابطہ قائم کر دیا ہے. اس طرح جو لوکل فشرمین بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. کابینہ نے ان کے قابل اور مضبوط قیادت میں درائے پدما پر ملک کے سب سے بڑے پل کی کامیاب تعمیر پر انہیں مبارکباد دی. جو منسٹر تھے کابینہ ڈویژن کے, انہوں نے اسپیشلی شیخ حسینہ واجد کو مبارکباد دی کہ آپ نے اتنا بڑا مائلسٹون حاصل کر لیا ہے. تاہم وزیر اعظم نے اس تاریخی کامیابی کا سہرا بنگلہ دیش کے عوام کو دیا, نہ کہ انہوں نے خود کریڈٹ نہیں لیا. انہوں نے کہا کہ بنگلہ دیش کے لوگوں کا استقبال کیا جانا چاہیے جس طرح سے انہوں نے میرا ساتھ دیا, یہ پل بنایا ہے, یہ شتو بنایا ہے, کیونکہ وہ اس کے ساتھ کھڑے تھے جب انہوں نے ملک کے اپنے فنڈ سے پل کی تعمیر کا اعلان کیا تھا. جب آپ کو پتہ ہے جائکا, ورلڈ بینک, ایشیائی ترقیاتی بینک نے تو انکار کر دیا تھا, پھر بنگلہ دیشی جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے خود یہ ذمہ, یہ بیڑا اٹھایا کہ یہ پل میں خود بناؤں گی, تو لوگوں نے پھر ان کا ساتھ بھی دیا. پھر انہوں نے کہا کہ میں بنگلہ دیش کے لوگوں کا واقعی ہی شکر گزار ہوں, وہ میرے ساتھ کھڑے تھے, ان کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے. دنیا نے امداد نہیں کی, کوئی پرواہ نہیں, لیکن میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی تھی, مجھے اس کا بہت زیادہ حوصلہ تھا. لہٰذا یہ مبارکباد بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے ہونی چاہیے, میرے لیے نہیں. ویورز دیکھا کس طرح سے شیخ حسینہ نے اپنی قوم کو مبارکباد دی اور اس کا کریڈٹ خود نہیں لیا بلکہ اپنی قوم کو دیا ہے, اپنے لوگوں کو دیا ہے. یہ ہوتی ہے ایک بڑے لیڈر کی نشانی. لیکن دوسری طرف دیکھا جائے دنیا ویورز کس طرح سے شیخ حسینہ کی تعریفیں کر رہی ہے, اپریسیشن ہو رہی ہے, وہ بھی تعریف کے لائق ہے. جس طرح سے امریکہ, چائنا, روس, بھارت, پاکستان, یورپی یونین کے 27 ممالک, جاپان, آسٹریلیا, کینیڈا, یہ سب کے سب شیخ حسینہ کی لیڈرشپ کی دل کھول کر تعریف کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں بنگلہ دیشی قوم اپنی وزیر اعظم شیخ حسینہ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے فیصلے کرتی ہے. آخر میں کرکٹ کے بارے میں بھی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں ویورز کے. پہلا T20 میچ تو بارش کی نظر ہو گیا ہے, اب دیکھنا ہوگا دوسرا T20 میچ جو آج کھیلا جائے گا, بنگلہ دیش ورسز ویسٹ انڈیز. کون جیتے گا آج کا میچ؟ بظاہر جو میدان میں ٹیم اچھا کھیلے گی وہی میچ جیتے گی, لیکن ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تجزیہ میچ کے فوری بعد. دیکھتے رہیے گا احسان ریئیکشن. یہ رپورٹ آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے, اور چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بار پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.